السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ آج میں نے ایک نسخے کے بارے میں سنا ہے کہ رات کو ہلدی کا پانی پینا کمال کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سچ ہے یا افواہ ہے؟ وعلیکم السلام ناظر۔ یہ افواہ نہیں، حقیقت ہے، مگر اس کے استعمال کا طریقہ اور وقت صحیح ہونا ضروری ہے۔ آج میں تمہیں اس کے 8 بڑے فائدے بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ وہ غلطیاں بھی جو لوگ اس پانی کو استعمال کرنے میں کرتے ہیں۔ دوستو ہے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، ہمیشہ کی طرح اب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی حیرت انگیز ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔ تو دوستوں آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر احسن ہے اور اب دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر احسن ہیلتھی ہمیشہ۔ دوستوں آپ کو ہلدی کا پانی ہر رات صبح پینا چاہیے، کیونکہ اس کے فائدے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہلدی کے سب سے طاقتور جز کو کرکیامن کہا جاتا ہے۔ اس پر کافی سنجیدہ تحقیق کی گئی ہے جو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن دوستوں کسی بھی نسخے پر عمل کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، خاص طور پر اگر آپ کوئی دوا لے رہے ہیں، کیونکہ آپ اچانک کوئی دوا لینا بند نہیں کر سکتے۔ دوستوں اب پہلے میں اینسڈ کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ درد کم کرنے والی ادویات ہیں جیسے آئیبیوپروفین اور اسپرین، لیکن ان دوائیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ ہلدی میں موجود کرکیامن گٹھیا کے درد کو کم کرنے میں آئیبیوپروفین کی طرح کارآمد ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کرکیامن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، اور کرکیامن کا بھی وہی اثر دیکھا گیا جیسا کہ اسپرین کا ہوتا ہے۔ لیکن دوستوں اسپرین آپ کے پیٹ میں السر زخموں کا خطرہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ نمبر 2، کارٹیکوسٹیرائڈز جیسے پریڈنیسلون۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ہلدی سوزش یا انفلاممیشن کو کم کرنے میں اتنی ہی مؤثر ہے جتنا پریڈنیسلون، چاہے وہ گٹھیا کا مرض ہو، آدما آنتوں کی بیماری ہو جسے IBS اریٹیبل باویل سنڈروم کہتے ہیں۔ نمبر 3، اینٹی ڈپریسنٹ ایفیکٹ۔ ایک تحقیق میں ہلدی نے ایسے اینٹی ڈپریسنٹ اثرات دکھائے ہیں جو پروزیک اور زولوف جیسی دوائیوں سے ملتے جلتے تھے۔ ہلدی کو ڈپریشن کی علامات کم کرنے میں بھی ان دواؤں کی طرح یکساں طور پر مؤثر پایا گیا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے سیروٹونن اور ڈوپامین کے لیول کو بھی بڑھاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو خوش رکھتی ہے اور آپ کو خوشی کا احساس دلاتی ہے۔ ہلدی SSRI دواؤں کی طرح سے کام کرتی ہے۔ نمبر 4، شوگر کنٹرول۔ کئی تحقیقی مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہلدی ٹائپ 2 ذیابیطس میں بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں میٹفارمین کی طرح کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، اور میٹفارمین کا ایک خطرناک سائیڈ ایفیکٹ لیکٹک ایسیڈوسس ہے، جس کی وجہ سے جسم میں تیزابیت بڑھ سکتی ہے اور یہ ایک سنگین مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ہلدی کا کرکیامن اس کا بہترین متبادل ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، اینٹیکو ایگولنٹ، یعنی وہ ادویات جو خون کو پتلا کرتی ہے۔ ہلدی میں بھی ایسی اینٹی کلاٹن خصوصیات پائی گئی ہیں جو وارفیرین اور اسپرین کی طرح ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ یہ دوائیں نہیں لے سکتے، ڈاکٹر نے آپ کو یہ دوائیں استعمال کرنے سے منع کیا ہے، تو ہلدی ان دواؤں کا ایک قدرتی متبادل ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستوں ہمیشہ کی طرح اب پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ نمبر 6، اسٹیٹینز۔ کچھ تحقیقات میں ثابت ہوا ہے کہ ہلدی LDL کولیسٹرول اور ٹرائگلسرائڈز کو کم کرتی ہے۔ اسٹیٹینز کا کام کولیسٹرول کو بلاک کرنا ہے، لیکن ہلدی قدرے مختلف طریقے سے کام کرتی ہے۔ یہ آپ کے لپڈز کو بہتر بناتی ہے، یعنی یہ اچھے اور برے دونوں کولیسٹرول کو توازن میں لاتا ہے۔ نمبر 7، ہائی بلڈ پریشر۔ سائنسدانوں نے تحقیق میں دیکھا ہے کہ ہلدی میں موجود کرکیامن شریانوں کے اندرونی پرت کی سختی کو کم کرتا ہے، جس سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ نمبر 8، اینٹی فنگل ایفیکٹ۔ ہلدی کا اینٹی فنگل ایفیکٹ بھی بہت مضبوط پایا گیا ہے، یعنی یہ کئی قسم کے برے جراثیم کی افزائش کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے، خاص طور پر فنگس کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔ دوستوں ہلدی ان بیماریوں کا براہ راست علاج نہیں ہے، لیکن یہ دوسری ادویات کے اثرات کو بڑھا سکتی ہے، کیونکہ یہ فائدہ اس وقت زیادہ دیکھا گیا ہے جب کوئی اینٹی فنگل اینٹی بائیوٹکس ہلدی کے ساتھ لے رہا ہو۔ کچھ عرصے بعد جسم میں اینٹی بائیوٹکس کا اثر کم ہونے لگتا ہے۔ دوستوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہلدی کب لینا چاہیے، صبح، رات کو یا کھانے سے پہلے؟ دوستوں اس سوال کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہلدی کو ان میں سے کون سی تکلیف دور کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو گٹھیا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ مشروب صبح سویرے ہی پی لیں۔ اگر آپ کو ہاضمے کے مسائل ہیں تو بہتر ہوگا کہ اسے کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں، اور اگر آپ کو اسٹریس اور نیند سے متعلق مسائل ہیں تو آپ اسے سونے سے پہلے استعمال کریں۔ ہلدی کو جسم میں بہتر طور سے کام کرنے کے لیے آپ اسے فیٹس کے ساتھ لیں۔ آپ اسے کالی مرچ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔
ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کالی مرچ ہلدی کے ابسورپشن کو 2000 گنا تک بڑھا دیتی ہے۔ دوستوں، اب میں آپ کو اس مشروب کے بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک گلاس نیم گرم پانی لیں اور اس میں آدھا چائے کا چمچ ہلدی ملا دیں۔ پھر تھوڑی سی کالی مرچ لیں، ایک چٹکی کافی ہے، اسے بھی پانی میں ملا دیں۔ اب اس میں آدھا لیمو نچوڑ کر اچھی طرح مکس کر کے پی لیں اور پھر اس کے فوائد دیکھیں۔ ایک اور عمدہ نسخہ ہے سنہری دودھ گولڈن مل۔ اس کے لیے آپ آدھا چائے کا چمچ ہلدی لیں اور اسے دودھ ناریل کے دودھ میں ملا لیں۔ پھر اس میں ایک چوتھائی چائے کا چمچ دار چینی، تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کر گرم کریں، لیکن پانی کو ابلنے نہ دیں۔ پھر آہستہ آہستہ پی لیں۔ دوستوں، اگر آپ کو گلے میں خراش ہے یا کھانسی اور زکام ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے آدھا کپ گرم پانی لیں، اس میں ایک چائے کا چمچ ہلدی اور ایک کھانے کا چمچ شہد ڈالیں۔ اس مکسچر کو جتنا ممکن ہو ملائیں اور پھر دن میں 1 یا 2 بار پی لیں۔ آپ کا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو جوڑوں میں شدید درد سوزش ہے تو بہتر ہے کہ ہلدی کا پانی صبح کے وقت استعمال کریں تاکہ دن بھر درد کم رہے۔ اور اگر آپ کو نیند سے متعلق مسائل ہیں یا اسٹریس ہے تو سونے سے پہلے ہلدی والا دودھ استعمال کریں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہاضمے کے مسائل ہیں جیسے اپھارا ہے تو کھانے سے پہلے اس کا استعمال آپ کو کافی آرام دے گا۔ اسی طرح آپ اسے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ اپنے ہلدی کو کس طرح استعمال کیا ہے اور اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ دوستوں، ہمارے چینل ڈاکٹر ASN ہیلتھی ہمیشہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دیسی خزانے کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور ہر روز کچھ نیا سیکھتے رہیں تاکہ آپ رہیں ہیلتھی ہمیشہ۔ اللہ حافظ۔